السلام علیکم۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد میں حکومت پاکستان کے نمائندوں اور عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات ہوئے اور اس مذاکرات کے بعد ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہوئی۔ آج میں اس صورتحال پہ ڈسکس کروں گا جب عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے وہاں پہ جو سرکاری کھانا تھا اس کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے سرکاری کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور واپس آگے۔ یہ بڑی بگ چینج ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے یہ لوگ اصل نمائندے ہیں۔ آزاد کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اگر سرکاری کھانا ملے تو وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے آج گورنمنٹ کی طرف سے کھانا کھایا ہے۔ یہ لوگ گزشتہ دنوں جب ایک اجلاس میں ہم آباد گئے ہیں، عوامی ایکشن کے نمائندوں کو رات کو وہاں رکنے کے لیے کہا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہم نہیں رکتے۔ ہماری ریاست کے لوگ بغیر بجلی کے اور مشکل حالات میں سروائیو کر رہے ہیں، ہم جو ہے نا وہ اس طرح کے عیاشیاں نہیں کر سکتے۔ لہٰذا انہوں نے کھانے سے مکمل انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سرکاری کھانا نہیں کھانا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ ایک غریبوں کا پیسہ ہے، یہ پیسہ لوگوں پہ خرچ ہونا چاہیے۔ اور ہمارے وزراء اور ہمارے جو نمائندے ہیں جن کو ہم ڈول کی تھاپ پہ پگڑی ڈالتے ہیں، وہ عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ سرکاری جو مال ہے اس کو ذاتی مال سمجھتے ہیں۔ لہٰذا میری عوام سے یہ اپیل ہے کہ آپ کے جتنے بھی 53 کا یہ ٹولہ ہے یہ عیاشیوں میں مصروف ہے، ان کی روک تھام کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس پہ میں مزید بات کرنے سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جو شوکت میر صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے اس سرکاری کھانے کا بائیکاٹ کیوں کیا ہے۔ سب آپ لوگوں نے آج ایک دفعہ پھر سرکاری کھانے کا بائیکاٹ کیا۔ یہ ریاست تو ہماری اپنی ہے، یہاں کا کھانا کھانے میں کیا مذائقہ ہے کہ بار بار آپ یہ عمل دہرا رہے ہیں؟ سر دیکھیں، ہمارا ایک اختلاف ہے کہ عوام کے ٹیکسوں کے اوپر عیاشی کی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا بنیادی جھگڑا کیا ہے کہ عوام کے خون پسینے کی کمائی سے جو حاصل ہونے والا ٹیکس ہے اس کے اوپر یہ حکمران اشرافیہ یہ عیاشی کر رہی ہے۔ تو ہم لوگوں کا یہ بیٹھ کے یہ ایک ذہنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کم از کم ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے لیکن ایک مثال قائم کر سکتے ہیں کہ اس غریب کی جو کمائی سے حاصل ہونے والا ٹیکس ہے اس کو ہم اپنے کھانوں یا عیاشیوں پہ نہ لگائیں۔ ہم جیسا تیسا ہو کہ کہیں سوکھی روٹی لنگر کھا لیتے ہیں، لیکن ہم بڑے باوقار طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے عوام کی منگوں کے مطابق فیصلے کیے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ہیں اصل نمائندے، یہ ہیں عوام کے نمائندے جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ لوگوں پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ اپنی عیاشیوں پہ۔ اور یہ دوسری طرف جو حکومتی ٹولہ ہے، پاکستان کے حکمران ہیں یا آزاد کشمیر کے جو 53 کا سو کالڈ جو 53 کا ٹولہ ہے، وہ یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ اپنی گاڑی میں سرکاری تیل ڈلاتے ہیں، بلکہ یہ سرکاری ملازمین سے کہتے ہیں کہ ہمارے جلسے کے لیے سارا خرچہ آپ نے کرنا ہے اور عوام کا پیسہ ہے۔ یہ ساری لوٹ مار جو مچی ہوئی ہے آزاد کشمیر میں، اس کا واحد اور اس کا بہترین حال جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، یہ مخلص ہمدرد اور عوام کے اصل نمائندے ہیں۔ اور لہٰذا ریاست جموں کشمیر کی عوام ان کو پہچان چکی ہے کہ یہ 53 کا ٹولہ ہے، یہ نہ ہمارے مفادات کے لیے ہے۔ اب جب آٹے اور بجلی سستی کرنے کی بات آئی تو یہ آمنے سامنے تھے، یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مخالف سمت میں یہ لوگ تھے۔ لہٰذا ان لوگوں کی جو یہ نوسر بازیاں ہیں، ان لوگوں کے جو یہ معاملات ہیں، اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل نمائندے وہ ہیں جو عوام کے خون پسینے کی کمائی کا پیسہ اپنے لیے ایک لقمہ بھی حرام سمجھتے ہیں۔ اور یہ دوسری طرف جو طبقہ ہے، جو 53 کا ٹولہ ہے، جو گزشتہ 70 سالوں سے عوام کو لوٹ رہا ہے، وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ عوام کا جو پیسہ ہے ہم نے یہ لوٹ مار کی ہے۔ اور آج ان کی جائیدادیں دیکھیں، ان کے معاملات دیکھیں، ان کی سرکاری گاڑیاں دیکھیں، اور جو ان کے ساتھ کرچھے چمچے ہیں ان کو نوازنے کا سلسلہ شروع ہے۔ لہٰذا میری ریاست جموں کشمیر کے ملازمین سے، ریاست جموں کشمیر کا وہ طبقہ جو ان سہولت کاروں کے ساتھ مل جاتا ہے، میری ان سے اپیل ہے کہ یہ ایک ایک لقمے کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اصل لوگ جو ریاست جموں کشمیر کے نمائندے ہیں، جو ریاست جموں کشمیر کے حقوق کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جو ریاست جموں کشمیر کی عوام کی بات کر رہے ہیں، جو ریاست جموں کشمیر کا پیسہ جو لوگوں کے بنیادی حقوق پہ خرچ ہونا چاہیے، جو ریاست جموں کشمیر کا وہ پیسہ جو ریاست جموں کشمیر کے بچوں کی تعلیم پہ، وہاں کے اسپتالوں پہ، وہاں پہ جو محرومیاں ہیں لوگوں کی ان پہ خرچ ہونے، ان کو یہاں پہ روکنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ کیسے
ریاست جموں کشمیر کے وسائل کو لوٹتے ہیں. رٹھوا ریحام برج گزشتہ 25 سال میں کرپشن کی نظر ہوتا رہا. وہ آپ کا پیسہ تھا، لیکن یہ بدقسمتی ہے ریاست کے حکمران ہمیں چور لٹیرے اور قاتل ملے ہیں. ریاست کے لوگ تیار کر لیں کہ ہم نے کسی سرکاری جگہ سے پیسہ نہیں کھانا، ہم نے کسی بھی سرکاری محکمے میں کرپشن نہیں کرنی. تو یہ کوئی وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ آزاد کشمیر میں تبدیلی آئے گی. پاکستان کے تو حکمران ہے ہی عیاش ہیں، ان کو تو عوام کی فکر نہیں ہے اور وہاں کے عوام بھی نہیں اٹھتے. یہ میرا پیغام پاکستانی عوام کے لیے بھی ہے کہ یہ دیکھیں کہ عوام کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، اور آپ جن نمائندوں کو چنتے ہیں یا آپ پہ مسلط کیے جاتے ہیں ان کو حال بھی دیکھ لیں. بہت شکریہ.